بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار کا نوکر۔ بازار کا نوجوان نوکر اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے لیے کیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوبصورت جو کپڑے خریداری کے بہانے اس کے دکان پر آتی رہتی ہے، اس کی عاشق ہو چکی ہے اور دل دے بیٹھی ہے۔ اس کی دل میں اشک و ہوس اور تمناؤں کا طوفان موجیں مار رہا ہے۔ ایک دن وہی عورت دکان پر آئی اور مختلف قسم کے کپڑے علیحدہ کرنے کی فرمائش کی۔ اس وقت یہ عذر پیش کیا کہ میں ان کپڑوں کو نہیں اٹھا سکتی اور پیسے بھی ساتھ نہیں لائی ہوں، اور اس نے کہا کہ کپڑے اس نوجوان کے ہاتھ پہنچا دیجیے اور وہیں پہ پیسے بھی لے لیں۔ اس عورت نے تمام انتظامات پہلے ہی مرتب کیے تھے۔ گھر خالی تھا، صرف چند رازدار کنیزیں گھر میں تھیں۔ محمد بن سیرین، جس نے جوانی کے منزلوں میں قدم رکھا تھا اور حسن و جمال سے بھی بے بہرا نہ تھا، کپڑوں کو کاندھے پر رکھا اور اس عورت کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ محمد بن سیرین کو ایک آرستہ کمرے میں لایا گیا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ خاتون جلد آ جائے، جنس کو اپنی تحویل میں لے لے اور قیمت ادا کرے۔ انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی اور مدت کے بعد پردہ اوپر اٹھا اور وہ عورت کمال آرائش کے بعد سج دھج کر اندر آئی۔ ہزاروں ناز و اداؤں کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ محمد بن سیرین ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ایک فریب جال اس کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اس نے سوچا واضح نصیحت یا منت کے ذریعے اس عورت کو ٹال دے، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار نظر آئیں۔ عورت نے اپنے عشق کی داستان سنائی اور اس سے کہا، میں تمہاری کسی جنس کی خریدار نہیں تھی بلکہ تمہاری خریدار تھی۔ محمد بن سیرین نے نصیحت اور موعظ کے لیے زبان کھولی، خدا اور قیامت سے ڈرایا، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ منت و سماعت کی وہ بھی بے سود رہی۔ اس عورت نے کہا، میری خواہش پوری کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ عورت نے جب دیکھا کہ محمد بن سیرین اپنے عقیدے میں اٹل ہے تو اس سے دھمکی دی اور کہا، اگر میرے عشق کا احترام نہ کیا اور میری خواہش پوری نہ کی تو ابھی شور مچا دوں گی کہ یہ نوجوان میرے بارے میں غلط ارادہ رکھتا ہے، پھر معلوم ہے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ محمد بن سیرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف ایمان، عقیدہ اور تقویٰ اس کو حکم دے رہا تھا کہ اپنے پاک دامن کی حفاظت کرو، اور دوسری طرف عورت کی خواہش سے انکار جان و عزت بلکہ ہر چیز سے بازی لگانے کے مترادف تھا۔ اس نے دیکھا کہ اظہار تسلیم کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن اچانک ایک تدبیر ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا کہ ایک راستہ ابھی باقی ہے۔ ایسا کام انجام دینا چاہیے جس سے اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے اور خود ہی اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اگر اس وقت دامن تقویٰ گناہ کی آلودگی سے بچانا ہے تو ظاہری آلودگی کو برداشت کرنا ہوگا۔ رفع حاجت کے بہانے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے جسم و لباس کو گندگی میں بھرا، اور جب اس حالت میں کمرے میں داخل ہوا اور عورت کی نظر اس پر پڑی تو فوراً اپنا رخ اس نوجوان کی طرف سے موڑ لیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔